مہینے ہو یا دن ہو یا سال ہو، یہ سارے اللہ کے ہیں۔ البتہ کچھ دنوں کو اللہ رب العزت نے کچھ خاص خصوصیات دی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دن افضل ہو جاتے ہیں، جس طرح جمعے کا دن ہے۔ اس طرح سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینوں کو اللہ رب العزت نے خصوصیات دی ہے، خاص خصوصیات دی ہے، جن خصوصیات کی وجہ سے وہ مہینے دوسرے مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں۔ انہی افضل اور بہتر مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ رمضان المبارک کا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے 5 خصوصیات بطور خاص دی ہے کہ یہ 5 خصوصیات اس مہینے کے علاوہ، رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ افضل تو ہے ہی، لیکن ان خصوصیات کی وجہ سے رمضان کے اس مہینے کی افضلیت میں تھوڑا اضافہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ان 5 خصوصیات میں سب سے جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے نزول قرآن کی، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اپنا پاک اور عظیم کلام، اپنا افضل کلام، اپنا ایک ایسا معجزہ جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا، جو قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے اللہ کا، وہ قرآن ہے۔ قرآن کے نزول کے لیے جس مہینے کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے، وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ دوسری خصوصیت جو اللہ رب العزت نے بطور خاص اس مہینے کو دی ہے، وہ اس مہینے میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر وہ مہینہ ہے جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ رات نہیں ملی ہے، جو میری امت سے پہلے کسی اور امت کو یہ رات نہیں ملی ہے۔ اور قرآن میں سورۃ القدر میں اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس مہینے میں یہ جو رات ہے شب قدر کی، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تیسری خصوصیت جو اللہ رب العزت نے رمضان کو دی ہے بطور خاص، وہ کہ اس مہینے کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یعنی عام جو 11 مہینے اس سے ہٹ کر ہے رمضان کے علاوہ، ان مہینوں میں انسان جو کچھ کھاتا ہے پیتا ہے، اس کا اس انسان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں انسان جو کھانا کھاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا انسان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ چوتھی خصوصیت جو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو دی ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی وہ خصوصیت بطور خاص نظر آنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سخاوت کی صفت ویسے بھی تھی، لیکن اس مہینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور 5ویں خصوصیت جو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت سجائی جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں جنتیوں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ روزے رکھنے والوں کے لیے، رمضان سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے، رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے۔